رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکافل کمپنی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ اس کی 3 بنیادیں ہیں. نمبر 1 التزام تبرع، نمبر 2 ہبۃ الثواب، نمبر 3 وقف. آج کل دنیا میں جو تکافل کمپنی بنائی گئی ہے تو اس کی یہ 3 بنیادیں ہیں. التزام تبرع، نمبر 2 ہبۃ الثواب جس کو ہبہ بشرط العوض بھی کہتے ہیں، ہبہ بشرط العوض، اور نمبر 3 وقف. عرب میں جو تکافل کمپنی بنی ہوئی ہے وہ پہلے 2 بنیادوں پر ہے، التزام تبرع پر یا ہبۃ الثواب پر. پاکستان کے علماء فرماتے ہیں کہ التزام تبرع اور ہبۃ الثواب کی بنیاد پر تکافل کمپنی بنانا جائز نہیں ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بنیاد وقف ہے. تو پاک قطر تکافل، داؤد تکافل، حمایہ تکافل، یہ پاکستان میں جتنے بھی تکافل کمپنی ہیں وہ سب کی بنیاد وقف ہے. التزام تبرع کی بنیاد پر تکافل کمپنی کا مطلب کیا ہے کہ بنیاد یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو پالیسی ہولڈر یہ لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہہ دے کہ میں کمپنی کے لیے، تکافل کمپنی کے لیے نظر مانتا ہوں 5 لاکھ کہ میں اقساط میں 5 لاکھ دوں گا، اس شرط پر کہ وہ میرے لیے نظر مانے. میرے لیے کیا مانے؟ نظر مانے کہ ان نقصانات کی صورت میں وہ مجھے 10 لاکھ دے گا. تو ایک نے نظر مانا، ایک کے لیے دوسرے نظر مانا. تکافل کمپنی نظر مان رہی ہے پالیسی ہولڈر کے لیے اور پالیسی ہولڈر نظر مان رہے ہیں تکافل کمپنی کے لیے. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب جانبین سے التزام ہو گیا تو یہ بھی عقد معاوضہ ہے. عقد نام چندے کے ہیں، نام نظر کے ہیں، نام تبرع کے ہیں، لیکن حقیقت میں تبرع نہیں ہے بلکہ یہ عقد معاوضہ ہو گئے. اس لیے کہ کمپنی نے بھی التزام کیا، اس نے بھی التزام کیا. تو جب جانبین کی طرف سے التزام ہو گیا تو یہ عقد معاوضہ بن گیا. اسی طرح ہبۃ الثواب، ہبہ بشرط العوض، یہ ہے کہ میں 5 لاکھ روپے ان اقساط کی صورت میں ہبہ کرتا ہوں کمپنی کو، اس شرط پر کہ وہ مجھے 10 لاکھ روپے اس نقصان کی صورت میں ہبہ کرے. اور وہ کمپنی کہتی ہے کہ میں 10 لاکھ روپے اس نقصان کی صورت میں پالیسی ہولڈر کے لیے ہبہ کرتا ہوں،
اس شرط پر کہ وہ ہمارے لیے 5 لاکھ اقساط میں ہبہ کر کے دے. تو اس نے بھی ہبہ کیا، اس نے بھی ہبہ کیا. اور ہبہ بشرط العوض، اگرچہ الفاظ میں تو ہبہ ہے اور اصل ہبہ ہے، لیکن یہ مبادلۃ المال بالمال بھی ہے، تو یہ بھی عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ بھی جائز نہیں. تیسری چیز وقف ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وقف ہے. اب چونکہ ہمارے زیادہ تفصیل وقف میں ہے، تو اس لیے ہم وقف کو بیان کرتے ہیں کہ وقف کی بنیاد پر تکافل کمپنی کس طرح بنائی جاتی ہے. مثلا 10 افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ ہم ایک کمپنی بناتے ہیں. مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مولانا مرجان سے اب 10واں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کہ 10 افراد ہیں اور آپ لوگوں کے تکافل کمپنی کا ڈائریکٹر مولانا اکرام صاحب ہے. کمپنی کا نام کیا ہے مولانا اکرام؟ ہاں، ٹوپی تکافل کمپنی. ڈائریکٹر تو اکرام صحیح ہے. ہاں ٹوپی تکافل کمپنی. اب ان 10 افراد نے 10 لاکھ روپے وقف کیے. کل کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ. تو یہاں پر ایک الماری ہے، حوض ہے، ہاں، الصندوق التامینی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، صندوق ہے، اس میں 1 کروڑ ڈال دیے. ہر وقف میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1 واقف، وقف کرنے والا. نمبر 2 شے موقوف، جس چیز کو وقف کی گئی ہے. نمبر 3 موقوف علیہ، جن کے لیے وقف کی گئی ہے. اور نمبر 4 وقف کا متولی اور نگران. کسی نے مدرسہ کے لیے ایک ٹکڑا وقف کیا تو زمین کا مالک جس نے ٹکڑا وقف کیا ہے وہ واقف ہے، اور وہ زمین کیا ہے؟ شے موقوف ہے. اور یہاں پر کون رہیں گے، استعمال کریں گے، وہ طلبہ ہیں. تو طلبہ کیا ہو گئے؟ موقوف علیہم. اور متولی کون ہے؟ اگر واقف خود وقف چلانے کی صلاحیت رکھتے تو اپنے آپ کو خود متولی بھی بنا لے، اور یہی ہے کہ کہو بھائی مولانا طاولہ سے آپ متولی ہیں، مولانا فضل کریم سے آپ متولی ہیں، کسی دوسرے کو متولی بنا دیا تاکہ آپ نگرانی کریں. تو شرعی وقف کے اندر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقف اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. انسان مر جاتا ہے، ایسے مسلم کی روایت اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3. پہلے نمبر پر من صدقۃ جاریہ. تو یہ وقف بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے. اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم علماء تو یہ نہ کریں. علماء نے یہ کیا کہ شرعی اصطلاحات مودودی پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ شرعی اصطلاحات کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اب ہم نے شرعی اصطلاحات کو اور جو عبادت اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو ہم نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا.
یہ وقف یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے جب اس میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1 واقف، شے موقوف، موقوف علیہ، متولی. یہ جو ان 10 افراد نے مولانا اکرام آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے جو وقف کیا ہے، یہ عبادت کی نیت سے نہیں کیا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بلکہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کیا ہے. ہاں، اس لیے مولانا ان کے وقف کا واقف تو ہے، یہ 10 افراد ہیں، اور شے موقوف بھی ہے. وہ کیا ہے؟ 1 کروڑ ہے. اب ان سے پوچھو کہ اس کا موقوف علیہم کون ہے؟ اکرام تمہارے اس وقف کا موقوف علیہم کون ہے؟ جو اس کو چندہ دے، جو 1 کروڑ کو کیا دے؟ چندہ دے. چندہ بھی دے، اور چندہ کس کو دے؟ 1 کروڑ کو دے. یہ 1 کروڑ شخص مانوی ہے، اس مانوی شخص کو چندہ دے. وہ کیا بنے گا؟ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں 10 روپے دیتا ہوں، میں جو رحمان آپ 100 روپے دے دو، موقوف علیہ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ مولوی مرجان اور یہ مولوی اکرام یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ 100 روپے سے نہیں بنو گے. چندہ بھی ہمارے پالیسی کے مطابق دو. چندہ کتنا دو؟ ہم نے جو 5 لاکھ کی پالیسی ہے، 2 لاکھ کی پالیسی ہے، 10 لاکھ کی پالیسی ہے، جو پالیسی ہم نے لگائی اس کے مطابق کیا دو؟ چندہ دو. یہ نہیں کہ 100 روپے دیے تو موقوف علیہ بن گیا 10 روپے سے. تو چندہ بھی اتنا زیادہ دو. لوگ وقف بناتے ہیں موقوف علیہم کو پر خرچ کرنے کے لیے، اور یہ وقف کیا ہے؟ موقوف علیہ سے لینے کے لیے، کہ ان سے لینا یقینی ہے، ان سے لینا یقینی ہے. ان پر خرچ کرنے کے لیے شرطیں ہیں. یہ دعا مانگے کوئی عذاب آ جائے ان پر، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے. اگر مصیبت نہ آ جائے تو یہ ایسا موقوف علیہ کہ گھومتا رہے، کبھی خرچ نہیں ہوگا. تو جو چندہ دینے والے وہ موقوف علیہم ہے. آگے یہ ہے کہ اس کا متولی کون ہے؟ متولی ندارت ہے. متولی ندارت یہ فارسی نہیں ہے. ہاں، متولی ندارت یہ متولی نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر متولی بناتے ہیں تو پھر اس وقف سے جو ان 10 افراد کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. مفتی مولانا سے کو متولی بنایا، اب یہ 10 افراد اپنا کام کریں، یہ ان کی نگرانی کرتے ہوئے مساکین پہ خرچ کرے گا. یہ 10 افراد اس سے کیا ہو جائیں گے؟ لا تعلق ہو جائیں گے. اب ان کو کچھ کھانے پینے کا نہیں ملے گا. اس لیے اس وقف کا کوئی متولی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے وقف کا متولی کون ہے؟ بھئی متولی نہیں، پھر نگرانی کیسے ہو رہی؟ کہتے اس وقف کے ماڈل ہے. کتنے ماڈل ہے؟ 3 ماڈل. اب دیکھو کھانے کا طریقہ. اب متولی کے نہ ہونے کی صورت میں کھاتے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کس نے ماڈل بنائے؟ 3 ماڈل. جیسے کوئی تالاب ہو اور اس سے 3 پیپ آپ نکالے اور ہر پیپ کے اندر پانی جائے، زمینوں کو سیراب کرے، تو یہ 3 پیپ ہے جس سے چندے کا پانی جا رہا ہے. جو چندہ اس میں آ رہا ہے تو وہ چندہ پھر کس طرف جا رہا ہے؟ ان 10 افراد کی طرف جا رہا ہے. ایک ماڈل کا نام وکالہ ماڈل. کیا نام ہے؟ دوسرے کا نام وکالہ جمع مزاربہ، دوسرے کا نام مزاربہ ماڈل. کیا نام ہے؟ اور تیسرے کا نام وکالہ جمع مزاربہ. دونوں. ایک کا نام کیا ہے؟ وکالہ ماڈل، دوسرے کا نام مزاربہ ماڈل، تیسرے کا نام وکالہ جمع مزاربہ. ایک کا نام کیا ہے؟ وکالہ ماڈل، دوسرے کا نام مزاربہ ماڈل، تیسرے کا نام
وکالہ جمع مزاربہ. آپ لوگ علماء ہیں، آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں نے جو کتابوں میں قدوری میں بھی وقف کا باب ہے، کنز میں بھی ہے، آگے اشارکایہ میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے، فقہ کی تمام کتابوں میں ہے، تو آپ لوگوں نے وقف کے کبھی ماڈل پڑھے ہیں؟ بناتا اولا سے کسی ماڈل پڑھے ہیں؟ یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کی، دین کی بڑی خدمت کی. پتہ کون سی خدمت کی؟ وہی جو بیمے والے لوگ ہیں ان کی بیمے کو آپ نے ٹھیک کرانے کے لیے کیا، نام کو تبدیل کیا. وہ بھی اخراجات کے لیے ایک فنڈ رکھ لیتے ہیں، آپ نے بھی ایک فنڈ بنا لیا. اب یہ جو ماڈل ہے اس کے ذریعے سے پانی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1 کروڑ شے موقوف ہے، 1 کروڑ شے موقوف ہے، یہ شخص مانوی ہے. شخص چونکہ یہ مانوی شخص ہے، اس کے حقیقی ہاتھ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، انگلیں نہیں ہے، نہ لکھ سکتا ہے نہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے. تو جو چندے آ رہے ہیں تو چندے لکھنے کی بھی ضرورت ہے، جمع کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے اس کو کسی وکیل کی ضرورت ہے، کسی وکیل کی. تو یہ جو تمہارا ٹوپی تکافل کمپنی ہے، یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہر کمپنی شخص مانوی اور قانونی ہے. تو اس نے تمہاری کمپنی کے شخص مانوی کو وکیل بنایا. کیا بنایا؟ اور وکیل دو قسم ہے، وکالہ بالاجرہ، وکالہ بغیر بدون الاجرہ. بغیر اجرت کے وکیل بنانا، اجرت کے ساتھ بنانا، تو یہ وکالہ بالاجرہ ہے. انہوں نے تمہارے شخص قانونی سے اور مانوی سے کہا کہ آپ کو ماہانہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا، تم جو چندے آ رہے ہیں اس کو لکھو، جمع کرو، حساب رکھو. اب یہ چندے آ رہے ہیں اور ہر مہینے ان چندوں میں سے 10 لاکھ روپے اکرام آپ لوگوں کو مل رہے ہیں. پھر وہ شخص مانوی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بمنزل ہے عبد معزون فی التجارہ ہے. عبد معزون یہ تم 10 افراد کا ایک غلام ہے جس کو تم نے اجازت دی ہے کہ آپ تجارت کریں، کمائیں، اور تم اس میں برابر کے شریک ہو. تو اس نے جتنا کمایا ہے تو اس میں سب آپ لوگ کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. اب وہ ماہانہ کتنا کما رہے؟ 10 لاکھ لے رہے اجرت، تو 10 لاکھ میں تم سارے شریک ہو اور تم آپس میں تقسیم کر لو، 1 لاکھ روپے تقسیم کر لیے. تو آپ آرام سے کھا رہے پی رہے. مزاربہ کا ماڈل یہ ہے کہ یہ جو شخص مانوی ہے وقف فنڈ کا، اس نے کے بعد چندے بہت آئے تو اس نے یہ چندے کے پیسے لے کر تمہارے ٹوپی تکافل کمپنی کے شخص مانوی کو بطور مزاربت دی. تو یہ شخص مانوی کیا ہو گیا؟ رب المال. اور تم ٹوپی تکافل کمپنی کا شخص مانوی یہ مزارب ہوا. کیا ہوا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو مزاربت کو جائز قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فرد کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن کاروبار کا ہنر نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس کاروبار کا ہنر ہوتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا. تو مزاربت کو جائز قرار دیا کہ پیسہ والا پیسہ دے اور جس کے پاس ہنر ہے وہ ہنر استعمال کرے. تو یہاں یہ جو شخص مانوی ہے وقف فنڈ کا، یہ بیچارہ کاروبار سے ان پڑھ ہے، کاروبار نہیں جانتا ہے. اور یہ ٹوپی تکافل کمپنی کا شخص جو مانوی ہے یہ MBA کیا ہوا ہے، یہ کاروبار کا بڑا ماہر ہے. آپ حیران ہو گئے، ایسے وجوبے ہیں. اس شخص مانوی کا بھی نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ سر ہے،
اور ان کے کمپنی کا جو شخص مانوی ہے اس کا بھی نہ سر ہے نہ پاؤں. یہ بھی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، وہ بھی جاہل ان پڑھ ہے. پھر اس کو رب المال بنایا، اس کو کیا بنا دیا؟ اس کو موکل بنایا، اس کو کیا بنا دیا؟ وکیل. جیسے یہ بھی خود نہیں لکھ سکتا تو وہ بھی جو عبد معذون کے حکم ہے وہ بھی نہیں لکھ سکتا. لکھنے کے لیے پھر کسی زیرو کو بنائے گا نہیں بنائے گا. تو پہلے سے اس سے کہو کہ اس کمپنی کے شخص مانوی کو نہ بناؤ، کسی زیرو کو وکیل بنائے. اب ایک زیرو کو وکیل بنائے گا تو ایک کو پالے گا، اور ایک غیر زیرو کو بنایا تو اب کس کو پال رہا ہے؟ 10 کو پال رہا ہے. لوگوں کو الو بنایا. ان کو پتہ ہے کہ علماء جو ہے نا وہ واٹس ایپ سے فارغ نہیں، اخبارات سے فارغ نہیں ہے، فیس بک سے فارغ نہیں ہے. ہم جو لکھیں گے علماء آنکھیں بند کر کے مانیں گے. ان کے پاس وقت نہیں کہ ہماری باتوں پر غور کریں گے کہ ہم نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. لکھا ہے تو صحیح لکھا ہے، غلط لکھا ہے، کسی ملا کے پاس وقت ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالی نے خود دین کی حفاظت لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے خود حفاظت لی ہے. آپ کبھی کراچی آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے او یہ مدرسہ ہے، یہ چھوٹی سی مدرسہ گئی اور شہر سے ایک طرف جنگل میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یہ کتابیں، اب یہ تکافل پر یہ کتاب آئی ہے جس میں 18 وجوہ سے اس کو غلط قرار دیا گیا. تین کے سے اللہ کام لے رہے. بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں لیکن وہاں ان کو یہ ہمت نہیں کہ اس موضوع پہ غور کرے، سوچے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. آپ کو نہیں، پورے پاکستان میں گھومے. یہ اللہ تعالی نے دین کا خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ تعالی حفاظت فرما رہے. ورنہ ان کو تو یقین ہے کہ علماء کے بعد کہاں وقت، کون فارغ ہے، ہم گپے کیوں نہ لگائیں. ایک جگہ بیٹھ کر کے گپے لگا رہے ہیں. تدریس سے فارغ ہو گئے تو کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں. تو ہمارے آگے پیچھے جانا، یہ ہونا، اس سے ہم فارغ نہیں. فضول ملاقاتوں سے فارغ نہیں ہے، تفریحات سے ہم فارغ نہیں ہے. یہ زمانہ دین کی محنت کی کتنی ضرورت ہے، پھر بھی ہم تفریحات کے لیے جا رہے ہیں. لورائی میں ہمارا دورہ تھا تو قلعہ سیف اللہ میں ایک شخص ہے، اور جو قوم وہاں قلعہ سیف اللہ میں رہتی ہے بہت جنگجو، بہت سنگ دل، ظالم، بے دین قسم کا قوم. کیا نام ہے اس کا؟ جوگیزئی. اس قوم میں سے ایک فرد ہے، اقبال اس کا نام ہے. اللہ کی شان دیکھو، انہوں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے اقبال مسجد کے نام سے. اسپتال بھی ساتھ بنایا، حفظ کا مدرسہ بھی ساتھ بنایا. وہاں میرا جمعہ تھا، جمعے کا بیان، لیکن ہم وہاں پہنچ نہ سکے. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ علماء کو بلایا تو تھوڑی سی بات ہوئی. انہوں نے کہا واپسی پہ ہمارے پاس کھانا کھاؤ گے. تو ہم جا کر اس کے پاس کھانے کے لیے، تو کچھ علماء تھے جو کوئٹہ سے تفریح کے لیے آئے تھے، تو وہاں ملاقات ہو گئی. تو ہم نے کہا یار تفریح کا زمانہ ہے، لوگ تاجر تجارت کے راستے میں گمراہ ہو رہے ہیں اور زمیندار زمینداری میں گمراہ ہو رہے. جب شریعت کے قانون کو توڑے گا تو گمراہ ہوگا نہیں ہوگا. ملازم ملازمت کے راستے میں گمراہ ہے. پوری امت گمراہی ہے اور ہمارے پاس تفریحات کے لیے وقت ہے، تفریحات کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں. کوئی دین کے لیے گھومو پھرو کام کرو. تو وہ بھی بیٹھے تھے. تو وہ جو گزے سے اللہ پاک نے کتنا کام دیا. مجھے کہہ رہے کہ ہمیں دورہ دو، میں 300 علماء آپ کے لیے جمع کروں گا پورا، اور سارا کھانا پینا میرے ذمہ، اور علماء آپ کے پاس آئیں. تو وہاں علماء تفریح کے لیے گھوم رہے ہیں تو ہم فارغ ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ علماء وہ کون ہماری باتوں کو پڑھے دیکھے کہ ہم نے کیا لکھا ہے. اب آپ بتائیے، یہ بھی شخص مانوی ہے، وہ بھی شخص مانوی ہے.
تو ایک شخص مانوی دوسرے شخص مانوی کو کیا بنا رہے؟ وکیل بنا رہے. جیسے یہ بھی بے سر و پاں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بے سر و، نہ یہ لکھ سکتا ہے نہ وہ لکھ سکتا ہے. آگے پھر اس کو بھی کسی اور کو وکیل بنائے گا. پھر وہ اگر غیر زیرو ہے تو وہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکے گا، پھر کسی اور کو، آخر میں کسی زیرو کو بنانا پڑے گا. تو اس کو چاہیے نا کہ پہلے سے کسی زیرو کو بنائے، لیکن پہلے سے کسی زیرو کو بنائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ 10 افراد کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے یہ کیا بنایا؟ شخص مانوی کو موکل بنایا، اس کو کیا بنایا؟ وکیل بنایا. دوسرا ماڈل مزاربہ. مزاربہ ماڈل یہ شخص مانوی یہ کیا ہے؟ رب المال ہے، اور وہ شخص مانوی کیا ہے؟ مزارب ہے. وہ بڑا ماہر ہے تجارت کا، اور یہ جو ان پڑھ ہے، لوگوں کو الو بنائے، جو کہہ دے بس ٹھیک. یہ شخص مانوی اور شخص قانونی. اور تیسرا ماڈل کیا ہے؟ وکالہ جمع مزاربہ. یعنی یہ موکل ہے، اس کو وکیل بھی بنایا، اور پھر وکیل بنا کر کے اس سے کہا کہ تو اپنے سے مزاربت بھی کرو. تو وکیل رب المال بھی ہے اور مزارب بھی ہے. یہ موکل ہے، وہ وکیل ہو گیا، اور پھر وہ وکیل کیا بنا؟ موکل، اور وہ بھی ہو گیا. چلو یہ سارے افسانے ٹھیک ہے نا، ہم نے مان لیے، ٹھیک ہے، ہم ارخاء عنان والے ہیں. دوسرے حضرات تو فرماتے ہیں کہ عقود کے لیے ذی روح، ذی عقل، ذی تمیز ہونا ضروری ہے. عقد تب سے ہوگا، کوئی بھی عقد ہو، مزاربت کا ہو، وکالت کا ہو، کہ ذی روح بھی ہو، ذی عقل بھی ہو، ذی تمیز بھی ہو. عقل بھی اگر بہت کم ہے، تمیز اچھے برے کی نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی اعتبار نہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہے. تو یہ ضروری ہے. اور یہ شخص مانوی کے اندر روح بھی نہیں، عقل بھی نہیں، اور تمیز بھی نہیں. لہذا یہ عقد میں کوئی فریق نہیں بن سکتا. یہ عقد کے لیے کوئی فریق نہیں بن سکتا. عقد کے لیے وہ فریق بنے گا جس میں روح بھی ہو، عقل بھی ہو، اور تمیز بھی ہو. لیکن ہم ارخاء عنان والے، ہم نے مان لیا اس میں بھی تصرف کا اختیار ہے، اس کو بھی تصرف کے اختیارات ہے، اور انہیں جو عقود کیے صحیح کیے. ان حضرات نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ تکافل کمپنی کے چلنے کے لیے 4 شرطیں ہیں. مولوی جو روان کتنے شرطیں ہیں؟ اگر یہ 4 شرطیں ہیں تو یہ تکافل کمپنی صحیح چلے گی. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو تکافل کمپنی یہ نہیں چل سکتی، صحیح نہیں ہے. جیسا موٹر کے لیے کتنے پہیے ہونا چاہیے؟ 4. تو یہ تکافل کی گاڑی کی بھی پہیے کتنے ہونے چاہیے؟ 4. ایک بھی پنچر ہو جائے تو گاڑی صحیح نہیں ہے. نمبر 1 فرماتے ہیں کہ جو اس فنڈ کو، وقف فنڈ کو، 1 کروڑ کو جو چندہ دیتا ہے، وہ چندہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو. چندہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو. مولانا سمجھ گئے؟ جو چندہ اس کو دے کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، بلکہ اللہ کے لیے دے. کس کے لیے دے؟ جیسا مدرسے میں لوگ چندہ لاتے ہیں، مولانا فضل کریم سے آپ کے پاس کوئی چندہ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آج میں 1 لاکھ دیتا ہوں، لیکن اگر میرا نقصان ہو تو آپ نے 5 لاکھ دینے. یہ تو نہیں کہتا نا، کوئی شرط لگاتا ہے. بس اللہ کے لیے دے رہے کہ اللہ راضی ہو. تو چندہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، یہ خود لکھا ہے. نمبر 2 وقف فنڈ
نقصان کی صورت میں پالیسی ہولڈر کا جو تعاون کرتا ہے، جو نقصان کا تدارک کرتا ہے، تلافی کرتا ہے، تو وہ تدارک اور تلافی عطائے مستقل ہو، عطائے مستقل ہو، کسی سابق عقد کی بنیاد پر نہ ہو کہ پہلے آپ نے چندہ دیا تھا اب ہم آپ کا یہ کریں گے، ایسا نہ ہو۔ نمبر 3، چندہ دینے والے کی ملک سے نکل جائے۔ چندہ دینے والے کی ملک سے، اس وقف فنڈ کو جن افراد نے چندہ دیا ہے ان کی ملک سے چندہ نکل جائے۔ اگر اس کی ملکیت باقی رہے گی نا تو یہ پھر کیا کہیں گے؟ کہا نہیں سکتے، ان کی ملک سے نکل جائے۔ اور نمبر 4، وقف فنڈ جو شخص مانوی ہے اس کے ملک میں داخل ہو جائے، اس کے ملک میں فرماتے ہیں تو اس کے ملک میں دخول اس لیے ضروری ہے کہ خروج الشے لا الی الملک، کہتے یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک کوئی چیز دوسرے کے ملک میں داخل نہیں ہوتی تو اس کے ملک سے نکلتی۔ اب دیکھو میں نے یہ کتاب، اس کا مثلا میں مالک ہوں، میں نے کہا مولانا نور محمد سے یہ آپ کو ہودی ہے تحفے لے لو، اب میں نے کہہ دیا، اس کے سامنے رکھ دیا تو میرے ملک سے نکل گیا؟ نہ، اس نے اس پر قبضہ کر کے لے لیا تو جب اس کے ملک میں داخل ہو گئی یہ کتاب تو میرے ملک سے کیا ہو گئی؟ اگر اس نے کہا میں نہیں لے رہا، میں قبول نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے یہ کتاب، تو اس کے ملک میں داخل نہیں ہوئی۔ جب اس کے ملک میں داخل نہیں تو میرے ملک سے خارج نہیں ہوئی۔ تو یہ فرما دیا کہ خروج الشے لا الی الملک درست نہیں ہے، اسی لیے وقف فنڈ کے ملک میں داخل ہو جائے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر 1، چندہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو، چندہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو، 5 مرتبہ کہو۔ چندہ کسی شرط کے ساتھ مشروط۔ نمبر 2، وقف فنڈ کا تدارک عطائے مستقل ہو، وقف فنڈ کا تدارک عطائے مستقل ہو، وقف فنڈ کا تدارک عطائے مستقل ہو، کسی سابق عقد کی بنیاد پر نہ 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 ہو۔ نمبر 3، چندہ دینے والوں کی ملک سے نکل جائے، خارج ہو جائے، نکل جائے، چندہ دینے والوں کی ملک سے۔ نمبر 4، وقف فنڈ کی ملک میں داخل ہو جائے، چندہ وقف فنڈ کے ملک میں داخل ہو جائے، چندہ وقف فنڈ کی ملک میں داخل ہو جائے، وہاں سے نکل جائے، وہاں داخل ہو جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ 4 باتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ جو وقف فنڈ ہے اس کو شخص مانوی ماننا پڑے گا، شخص مانوی ماننا پڑے گا کہ یہ 1 کروڑ جو فنڈ ہے یہ بمنزل ایک شخص کے ہے، بمنزل ایک شخص کے ہے، اور اس میں 2 صفات آپ کو ضرور ماننی پڑے گی۔ کتنی صفات؟ ایک مالک بننا اور دوسرا مملک بننا، مالک بننا، مملک بننا۔ اس لیے اگر یہ مالک نہیں بن سکتا تو چندہ اس کی ملک میں داخل ہوگا، اور مملک بننا کہ دوسرے کو بھی مالک بنا سکے، تاکہ یہ
ٹوپی تکافل کمپنی کے شخص قانونی کو جب اجرت دے گا تو اس کو کیا بنائے گا؟ مالک بنائے گا. تو مالک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ مالک بنانے کی صفت مانی جائے. ہمارے یہ ماسٹر رضوان نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ فرض نہیں، یہ تو لاکھوں کروڑوں کے چندے آتے ہیں. تو یہ مزکی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا ان دو کے علاوہ دوسری صفات ماننے کی ان 10 افراد کو ضرورت نہیں. آپ کی ضرورت پوری ہو گئی نا ملک رام؟ آپ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے 2 باتوں سے کہ یہ مالک بھی بنے اور آپ لوگوں کو مالک بنا بھی دے. بس آپ کا کام ہو گیا. مزید صفات کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بس زہرمانہ خریدے اس پر پزار کو انشاءاللہ. ہاں کتنے شرطیں ہو گئی؟ 4. اچھا یہ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص مانوی بننے کی صلاحیت ہے یہ وقف فنڈ میں ہے. کس میں ہے؟ وقف فنڈ کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ شخص مانوی بن جاتا ہے اور پھر وہ مالک بھی بنتا ہے، مملک بھی بنتا ہے. وقف فنڈ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی فنڈ ہیں اس میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے مولانا طولا صاحب اگر آپ کہیں نا کہ میں نے اس جیب میں 1 لاکھ روپے ڈال دیے، یہ ایک فنڈ ہے جو اس کو چندہ دے گا تو پھر یہ فنڈ ان شرائط کے تحت نقصان کی صورت میں اس کے ساتھ مدد کرے گا. فرمائے تمہارا یہ فنڈ اس سے کمپنی نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چندہ دینے والے کی ملک سے نکلے گا نہیں اور اس کے ملک میں داخل، اس لیے کہ یہ فنڈ شخص مانوی نہیں بن سکتا. شخص مانوی بنانے کے لیے کون سا فنڈ ضروری ہے؟ وقف کا فنڈ. وقف کا فنڈ ایسا فنڈ ہے جو شخص مانوی بن سکتا ہے اور پھر اس میں مالک اور مملک کی صفات ثابت اور مانی جا سکتی ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ یہ جو پہلے 4 شرطیں ہیں، کیا شرطیں؟ کہ یہ چندہ یہ کسی عقد کے کسی شرط سے مشروط نہ ہو. اب آپ لوگ بتائیے یہ جو ایجنٹ ہے وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پالیسیاں ہیں، یہ پالیسی خرید لو. خریدنے کا لفظ نہیں بولتے، یہ خرید لو، یہ پالیسی لے لو تو آپ اتنا دیں گے اور آپ کو پھر اتنا ملے گا. تو آپس میں بالکل عقد معاوضہ نہیں کر رہے، آپ اتنا دیں گے اتنا دیں گے. مولانا آپ سے کیا کہا؟ کھڑے ہو کر کے بات کریں. آغا خان کو بھی اسلام کی بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کو وہ سمجھا رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے پالیسی خریدنے کے لیے تیار بھی تھا خریدنے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جو ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں چندہ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، آپ ان کو یہ چندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب بھوسے کے نیچے پانی نہیں لے جا سکتے ہم. پرسوں میں اس نے کہا زبیلان میں خبریں نہیں سکھولا ہے، یہ تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ کل ہمارا اللہ نہ کرے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا کوئی بات تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو پھر یہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اگر ہم چندہ دیتے ہیں تو کسی مسجد مدرسہ میں کیوں نہیں؟ اب جتنے بھی لوگ ہیں بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تکافل کمپنی کے لیے کتنی چیز ضروری ہے؟ 4 چیزیں. اور ان 4 چیزوں کے لیے وقف فنڈ کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے
کچھ وجوہ تو ہم نے اس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو 1 کروڑ نقود کو وقف کیا ہے، تمہارا یہ وقف ہی صحیح نہیں. جب یہ وقف فنڈ نہیں بنا تو شخص مانوی اور قانونی، جب شخص مانوی اور قانونی نہیں بنا تو جنہوں نے اس کو چندہ دیا ہے وہ چندہ دینے والوں کی ملک سے خارج نہیں ہوا اور اس کے ملک میں داخل، بلکہ چندہ دینے والوں کی ملک میں باقی ہے. اور آج تک جو تکافل کمپنی والوں نے اجرت کے نام سے کھایا ہے یہ دوسروں کا مال کا ہے. اس تمہارے ذمہ لازم اکرام سب سے پیسہ واپس لے کر، یہ جو 10 افراد ہے سب سے واپس لے کر ان کو واپس کریں اگر وہ زندہ ہے. اگر مر گئے تو کیا کرے، ان کے ورثوں کو واپس کرنا ہے، اور نہ دینا تو یہ حرام خوری ہے. کیا ہے؟ ہاں، پھر تمہاری جماعت کیا ہوگی؟ حرام خوروں کی جماعت ہوگی. خاموش ہے. چلو نکالو، پڑھو، پھر میں وجوہ بتاتا ہوں. چلے صفحہ بتاؤ. صفحہ 161. صفحہ 161. مروجہ تکافل اور شرعی وقف. راجح بنیاد کا تفصیلی جائزہ اور عدم جواز کی وجوہ. راجح بنیاد یعنی وقف کی صورت میں تکافل کے عدم جواز کی تفصیلی 18 وجوہ ہیں جو ہماری کتاب مروجہ تکافل اور شرعی وقف میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں. تاہم یہاں ان میں سے صرف 7 کو بیان کیا جاتا ہے. یہ یاد رہے کہ مجوزین کے ہاں وقف کی بنیاد پر تکافل کی صحت اور جواز 4 شرطوں پر مبنی ہے. چنانچہ مولانا عصمت اللہ صاحب لکھتے ہیں: نمبر 1، چندہ دہندگان کا چندہ دینا کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو. تکافل کی شرعی حیثیت صفحہ 89. یعنی ہر ایک صرف اللہ تعالی کی خوشنودی، رضا اور دوسروں کی معاونت کی نیت سے چندہ دے، جیسے مختلف ٹرسٹوں، دینی مدارس اور رفاہی اداروں جیسے ہسپتال وغیرہ کو دیا جاتا ہے. نمبر 2، پول کا کوریج مستقل عطیہ کی حیثیت سے ہو، یعنی وہ کسی سابقہ عقد کا نتیجہ نہ ہو. تکافل کی شرعی حیثیت صفحہ 89. یعنی نقصان کی تلافی اس بنیاد پر نہ ہو کہ چونکہ اس نے پول یعنی وقف فنڈ کو چندہ دیا ہے اس وجہ سے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے گی. نمبر 3، چندے کی ملکیت شرکاء کی ملکیت سے خارج ہو. تکافل کی شرعی حیثیت صفحہ 89. یعنی چندہ دینے کے بعد اب اس کا چندے کی وجہ سے پول اور فنڈ پر کوئی حق نہیں ہے، اور نہ فنڈ اس کا وکیل ہے اور نہ فنڈ کے منتظمین اس کے وکلاء اور کارندے ہیں، جیسے مدرسہ کو چندہ دے کر کوئی لا تعلق ہو جاتا ہے. نمبر 4، پول اس چندے کا مالک ہو کیونکہ خروج الشیء الی الملک درست نہیں. تکافل کی شرعی حیثیت صفحہ 89. یعنی پول کو شخص حقیقی کی طرح ماننا ضروری ہے تاکہ وہ اس مال کا مالک بن جائے، اور اس شرط کے پورا کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً فنڈ کو شخص قانونی کا مفروضہ ماننا پڑے گا جو شخص حقیقی کی طرح مالک بھی بنتا ہو اور مالک بناتا بھی ہو. ان شرائط کو ذہن میں رکھ کر درج ذیل وجوہ کو پڑھیے اور غور کیجیے تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ان شرائط سے تکافل کے وجود کے لیے وقف کا وجود ضروری ہے، جبکہ ذیل میں کئی وجوہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ وقف ہی صحیح اور درست نہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہے. اور جب وقف فنڈ نہ بنا تو شخص قانونی نہ بنا، اور اس کے نہ بننے سے جو تکافل کی پوری تعمیر تھی وہ سب کی سب نیست و نابود ہوگی. اب دیکھو، پہلی وجہ کہ یہ وقف جو نقود کا ہے یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں دوستو، دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، منقولات، غیر منقولات. زمین غیر منقولی چیزیں، اور الماری ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، پنکھے ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ منقولات ہے. تو دنیا میں 2 قسم کی چیزیں، منقولات، غیر منقولات. غیر منقولات کے وقف کے جواز پر سب کا اتفاق ہے. کوئی زمین وقف کرے مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، اسپتال کے لیے، اس کے جواز پر سب کا اتفاق ہے.
جو منقولات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم یہ کہ منقول کو غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیا جائے. منقول کو غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیا جائے. جیسے کسی نے مولانا جو رحمان سے زمین کو وقف کیا اور اس کے ساتھ ہل کو بھی وقف کیا، بیلوں کو وقف کیا، اور آج کل ٹریکٹر کو بھی ساتھ وقف کیا. تو یہ بیل ہے، ٹریکٹر ہے، ہل ہے، کھیتی باڑی کے آلات ہے، یہ منقولات ہیں. لیکن زمین جو غیر منقولی چیز ہے اس کے تابع کر کے وقف کیا تو یہ جائز ہے. سب کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ وہ منقولات جن کے وقف کا جواز نصوص سے ثابت ہے، جیسے زرہ، اسلحہ، جنگی ساز و سامان، گھوڑے، ان کا وقف نصوص سے ثابت ہے. حالانکہ زرہ بھی منقولات ہے، تلوار بھی منقولات میں سے ہے، گھوڑا بھی منقولات میں سے ہے، لیکن یہ جہادی آلات ان کا وقف کرنا یہ نص سے ثابت ہے تو یہ بھی جائز ہے. اس کے جواز پر بھی اتفاق ہے. تیسری قسم کے منقولات یہ وہ ہیں جو نہ غیر منقول کے تابع وقف ہوں، نہ ان کے وقف پر کوئی نص وارد ہو. یہ تیسری قسم ہے. اس میں پھر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو جائز نہیں، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے. اور اس اختلاف کی 2 نوعیتیں بیان کی گئی ہیں. ایک نوعیت یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر عرف ہے تو جائز ہے، عرف نہیں ہے تو جائز نہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے. دوسری نوعیت یہ بیان کی گئی ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے، مطلقاً. تیسری قسم کے منقولات کا وقف مطلقاً. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کے منقولات کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کے وقف کا تعامل اور عرف ہو، دوسری قسم وہ جن کے وقف کا تعامل اور عرف نہ ہو. جن کے وقف کا تعامل اور عرف ہے ان کا وقف جائز ہے، اور جن کے وقف کا تعامل اور عرف نہیں ان کا وقف جائز نہیں ہے. یہ جو نوعیت ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز، اور امام محمد رحمہ اللہ ان کی 2 قسمیں بناتے ہیں کہ تعامل عرف ہے تو جائز، تعامل اور عرف نہیں تو جائز نہیں ہے. یہ مفتہ بہی قول ہے، یہ راجح قول ہے، اور یہ صحیح نوعیت ہے اختلاف کی امام محمد کے قول پر. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آپ کو کتاب میں انشاءاللہ یہ حوالے میں پیش کر کے دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ جو اب ان لوگوں نے آمدم، ادھر دیکھو، یہ بھی جو پنکھا ہے، یہ پنکھا یہ منقولات میں سے ہے یہ نہیں. اب یہ جس نے اس مسجد کے لیے پنکھا وقف کیا ہے تو یہ زمین کے تابع ہو کر کے وقف کیا ہے نہ. کیا نص میں پنکھے کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پنکھے تھے ہی نہیں. تو یہ کس قسم میں داخل ہے؟ تیسرے قسم میں. لیکن یہ پنکھوں کے وقف کا تعامل ہے یا نہیں؟ لوگ مدارس کے لیے، اسپتالوں کے لیے اور مساجد کے لیے پنکھے وقف کرتے ہیں، تو ان کا وقف کیا ہے؟ جائز ہے. یہ جو موبائل فون ہے یہ منقولات میں سے ہے یا غیر منقولات میں سے؟ منقولات میں سے ہے نا. یہ پہلے قسم میں داخل ہے نہ، اس پہ نص وارد ہے. تیسری قسم میں ہے نا. جب تیسری قسم میں ہے تو اس کے وقف کا تعامل ہے. مدارس کے لوگ موبائل فون وقف کرتے ہیں، مساجد کے لیے وقف کرتے ہیں نہیں. تو جب یہ تعامل نہیں ہے تو اگر کوئی موبائل کو وقف کرے گا تو اس کا وقف جائز
نہیں ہوگا. جس زمانے میں جس علاقے میں تعامل ہوگا جس چیز کا ہوگا تو وہ جائز ہوگا, اور جس زمانے میں جس علاقے میں تعامل نہیں ہے تو اس میں جائز نہیں ہوگا. اب آئیے آمدم برسر مطلب ان 10 افراد نے کیا چیز وقف کی ہے؟ نقود کرنسی کو وقف کیا ہے. یہ کرنسی منقولی چیز ہے, یہاں سے یہاں وہاں سے وہاں نقل ہو رہی ہے. تو یہ کرنسی انہوں نے زمین کے تابع کر کے وقف کی ہے؟ نہیں. اس کرنسی کے وقف کے جواز پر کوئی نص وارد ہے تو کس قسم میں داخل ہو گئی؟ تیسری قسم. تو اب جواز کب ہوگا؟ جب تعامل اور عرف ہو. تو اس کے وقف کا تعامل اور عرف ہے. لوگ مولانا فضل کریم سے آپ کتنے سالوں سے مدرسہ چلا رہے ہیں, جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ مدرسہ میں خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خرچ نہیں کرنا, پہلے دکان کھولو اور خود بیٹھو یا محمود کو بٹھاؤ, تو اس سے جب کمائی ہو جائے تو وہ مدرسے میں پھر خرچ کرو. ایسا کوئی کہتا ہے؟ نہیں, خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں. وقف تو یہ نا کہ وقف کی چیز باقی رہتی ہے, اس کے منافع خرچ ہوتے ہیں, وہ شے موقوف خرچ نہیں کی جاتا. وقف کو بیچنا جائز ہے. آج کل لوگ مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں, مسجد کو بھی بیچتے ہیں, مدارس کو بھی بیچتے ہیں, تو شے موقوف تو بکی نہیں جاتی. مسجد کو لوگ پیسے دیتے ہیں, کس کے لیے دیتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ یہ مسجد کے لیے تم کیا کرو, پہلے کسی کو کماؤ پھر جو کمائی آئے وہ اس پر خرچ کرو. تو پوری دنیا میں کرنسی کے وقف کا تعامل اور عرف نہیں ہے. جب تعامل اور عرف نہیں ہے تو یہ وقف جائز نہیں ہے. تو تم لوگوں کا یہ 1 کروڑ جو تم نے رقم وقف کی ہے یہ تمہارا وقف صحیح تو وقف فنڈ نہیں ہے بلکہ تمہارا ذاتی مال ہے. تو یہ شخص مانوی نہیں بنا. جب شخص مانوی نہیں بنا تو چندہ اس کی ملک میں داخل جب نہیں ہوا تو چندہ دینے والے کے ملک سے خارج نہیں ہوا. لہذا تم نے آج تک جو اجرت کے نام سے 10-10 لاکھ روپے لیے ہیں یہ سارے کیا ہے؟ حرام ہے. یہ حرام خوروں کی جماعت ہے. وہ تو اپنی بات ہے نا کہ اگر کوئی ایسا کرے. ہاں وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ دکانیں بنا دے کوئی مسئلہ نہیں. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں نقود کا وقف کا تعامل ہو تو پھر ان کا وقف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. جب وقف صحیح ہو گیا تو پھر اب اس سے مسکین فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ مسکین فائدہ اس کی صورتیں پہ لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ ایک صورت اس کی یہ لکھی ہے کہ یہ مزاربت پر دے. کس پر دے؟ مزاربت پر. جب وہاں سے نفع آئے تو وہ مساکین پر خرچ کرے. اور دوسری صورت یہ لکھی ہے کہ یہ کیا کرے؟ قرض دے. کیا کرے؟ ایک موقوف علیہ کو قرض دے, وہ اس سے فائدہ اٹھائے, پھر کئی مہینوں کے بعد اس سے لے کر کے پھر دوسرے کو دے, باری باری دی. یہ 2 صورتیں انتفاع کی لکھی ہے. اس صورت میں یہ آپ کا شے موقوف ہمیشہ باقی رہے گا. اور اگر آپ نے اس سے بلڈنگ بنائی اور زلزلہ آیا اور بلڈنگ کیا ہو گئی؟ گر گئی, تو وقف کی چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی نا, تباہ ہو گئی.
حالانکہ وقف ہمیشہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ باقی. اس لیے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر نقود کے وقف کا تعامل ہو جائے تو تعامل ہو جانے کے بعد پھر اس سے مسکین فائدہ کیسے اٹھائے گا، اس کی دو صورتیں لکھی. کتنی صورتیں لکھی؟ ایک یہ ہے کہ مزاربت کے طور پر دو، اور دوسری کیا ہے؟ باقی ہے کہ دکان کو وقف کرنا یا پنکھے کو وقف کرنا یہ اپنی جگہ پر درست ہے. جیسے ان کے مسئلے میں ایک اور خرابی بھی ہے. ہاں کیونکہ اس صورت میں یہ اس بلڈنگ کو اس کی دکانوں کو کرائے پر دیں گے نا. اس صورت میں جو منافع آئیں گے وہ غنی کے لیے استعمال کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. وہ صرف مساکین کے لیے خاص ہوگا. بالکل ان کے مقصد کے خلاف. یہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں ہیں. باقی اگر کوئی مسجد کے لیے دکان وقف کر لے تو اس نے تو چونکہ دکان ہی کو کس کے لیے وقف کیا ہے؟ مسجد کے لیے وقف کیا تو ٹھیک ہے. یا مسجد کے پاس فنڈ زیادہ ہو گیا اور اس کے پاس جگہ ایسی ہے کہ اسی میں کچھ دکانیں اس نے بنائی. اولاً تو یہ مساجد کے ساتھ دکانیں بنانا جو ہماری نظر جو ہے دکانوں پر چلی گئی، یہ ہمارے اکابر علیہم الرحمہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ کوئی دکانیں وغیرہ نہیں بنائی تھی. انہوں نے عام مسلمانوں کے چندوں پر مدارس چلانے کا حکم دیا ہے. اس میں فائدہ کتنا ہے کہ اگر آپ کو 100 آدمی چندہ دے گا تو آپ کے مدرسہ کے اندر 100 آدمیوں کا اخلاص آئے گا، اور ایک آدمی آپ کو چندہ دے گا تو ایک کا اخلاص آئے گا. تو 100 آدمیوں کے اخلاص میں اور ایک آدمی کے اخلاص میں کتنا بڑا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جو معاونت ہوگی زیادہ ہوگی. اب جب یہ فنڈ ہے، جب اس کے وقف کا تعامل نہیں ہے، جب وقف کا تعامل نہیں، باقی ہے کہ آپ کے پاس فنڈ زیادہ آیا، اس سے آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے دوسری چیزیں خرید تو سکتے ہیں، پنکھے بھی خرید سکتے ہیں، آپ نے پنکھے بھی خریدے، لیکن یہ پنکھے وقف نہیں. وہ تو چونکہ پیسے دیے اخراجات کے لیے تو آپ نے ضرورت کے مطابق چیزیں خریدی ہیں. لیکن اگر یہ وقف ہو تو یہ وقف کا چونکہ تعامل نہیں ہے، اس لیے وقف صحیح نہیں ہے. جب یہ وقف صحیح نہ ہوا تو اب یہ شخص مانوی نہیں بنا. جب شخص مانوی اور قانونی نہیں بنا تو اب جو لوگ چندہ دیں گے وہ چندہ ان کی ملک سے خارج نہیں ہوگا. پڑھیے وجہ نمبر 1. وجہ نمبر 1، وقف نقود میں تعامل کی شرط. منقولات کے وقف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، منقول غیر منقول کے تابع ہو کر وقف کیے جائے، جیسے کہ زمین کے ساتھ درختوں، بیلوں اور بنا یعنی عمارت وغیرہ کو وقف کرنا. نمبر 2، وہ منقول جس کا وقف نص سے ثابت ہو، جیسے اسلحہ، زرہ اور گھوڑے وغیرہ. نمبر 3، ایسا منقولی وقف جو نہ غیر منقول کے تابع ہو اور نہ منصوص ہو. اس کا وقف اس شرط سے جائز ہے کہ اس کے وقف کا تعامل اور عرف ہو. اگر عرف اور تعامل نہ ہو تو وقف جائز نہیں، جیسے کلہاڑی، تیشہ وغیرہ کے وقف کرنے کا پچھلے زمانوں میں بعض جگہ عرف تھا. چونکہ نقود تیسری قسم کے منقولات میں داخل ہیں، اس لیے اس کی صحت کے لیے بھی مفتیٰ بہ، راجح اور جمہور کے قول کے مطابق تعامل شرط ہے. لہذا جہاں تعامل اور عرف نہیں وہاں وقف درست نہیں ہوگا. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کی تصریح کے مطابق بعض کے عمل یعنی وقف کرنے کو تعامل نہیں کہا جا سکتا. وقال الامام برہان الدین ابن مازہ رحمہ اللہ تعالی یجب ان يعلم ان وقف المنقول تبعا للعقار جائز. دیکھو، وقف المنقول تبعا للعقار زمین کے تابع ہو کر کے وقف کیا جائے تو یہ جائز ہے. یہ پہلے قسم آ گئی. بأن جعل أرضه وقفا مع العبيد والثيران الذين يعملون فيها ويسير المنقول وقفا طبعا للعقار. وأما وقفه مقصودا إن كان كراعا أو سلاحا يجوز. دیکھو، قرآن گھوڑے وغیرہ اور سلاحا تو یہ پھر کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ نص وارد ہے. ونعني بالسلاح السلاح ونعني بالكراع جنس الخيل والإبل.
وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ یہ شَيْئًا تیسری قسم انکان سوا ذالک، نہ منقول غیر منقول کے تابع ہو اور نہ نص ثابت اس کے نص وارد ہو. وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ شَيْئًا لَمْ يَجْرِ التَّعَارُفُ بِوَقْفِهِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ دیکھو لم یہ تعارف جاری نہ ہو لا يجوز عندنا. تو یہ جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا كَالْفَأْسِ وَالْقَدُومِ وَثِيَابِ ایک الْجَنَازَةِ. زمانہ تھا ایک بعض علاقوں میں تیشا، کلہاڑی، درانتی، ان چیزوں کو بھی لوگ وقف کرتے تھے، تو اس زمانے میں وہ وقف کیا تھا؟ جائز تھا. تو یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں یہ تھے تو اس علاقے میں لوگ تیشے کو، کلہاڑی کو وقف کرتے تھے، تو کہتے یہ جائز ہے. وما يحتاج إليه من الأماني والقدور في غسل الموتى أو المصحف لقراءة القرآن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز، وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز، وإليه ذهب عامة المشايخ رحمه الله. دیکھو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، وہ فرماتے جائز نہیں. جب تعامل ہو گیا تو میں نے بتایا کہ ایک نوعیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ مطلقاً جائز نہیں، وہ فرماتے تعامل ہے تو پھر جائز ہے، اور عام مشائخ اسی پر ہیں. منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وذكر في شرح كتاب الوقف فقال ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز كما في الاستثناء وغير ذلك. المحيط البرهاني جلد 8 صفحہ 502. یہ آگے عبارت آپ لوگ خود پڑھیں. آگے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اتفاق کی بات کریں گے یا جمہور کی بات کریں گے. دارالعلوم سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، یہ دیکھو اسلام کا نظام اوقاف، اسلام کا، یہ حضرت مولانا ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم، انہوں نے منقولات کی 3 قسمیں جو ہم نے بیان کی ہے بالکل اسی طرح بیان کی ہے. تو یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا، اتفاقی ہو گیا، اتفاقی ہو گیا. جب اتفاقی ہے تو ان کا وقف صحیح نہیں ہے. جب وقف صحیح نہیں ہے تو وقف اور شخص قانونی اور مانوی نہیں بنا. جب نہیں بنا تو چندہ دینے والوں کی ملک میں داخل وقت سے نکلے نہیں اور دوسرے میں داخل نہیں ہوئے. پڑھیں آگے عبارت کہاں ہے اس کا؟ 167 167 167. بعد میں اصل کتاب سے بھی دیکھ لیجئے. مولانا اعظمی صاحب مدظلہ بھی عرف کو صحت وقف کے لیے شرط مانتے ہیں. مولانا اعظمی صاحب مدظلہ بھی عرف کو صحت وقف کے لیے شرط مانتے ہیں. اسپیکر تھوڑا ہٹا دی منہ سے. مولانا ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی مدظلہ استاذ دارالعلوم کراچی نے بھی اس قسم ثالث کے منقولات کی صحت وقف کے لیے عرف اور تعامل کو شرط اور ضروری مانا ہے. لکھتے ہیں منقولی اشیاء کے وقف کی تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے وقف کا تعامل ہو، کہ اس جگہ اور اس زمانے میں لوگ ان منقولی اشیاء کا وقف کرتے ہوں تو عرف کی وجہ سے یہ وقف درست ہو جائے گا. آگے لکھتے ہیں علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے صراحت کی ہے کہ اس مسئلہ میں فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول پر ہے. فتویٰ کس پر ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے. امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے. لہذا مفتہ بھی قول کے مطابق جب منقولی اشیاء فقہ حنفی کس چیز کا نام ہے؟ مفتہ بھی اور راجح قول کا نام ہے. لہذا مفتہ بھی قول کے مطابق جب منقولی اشیاء کے وقف کے جواز کا مدار عرف پر ہے تو اس میں ہر زمانے اور جگہ کے عرف کا الگ اعتبار ہوگا. جہاں جس منقول چیز کے وقف کا عرف ہو وہاں اس کے وقف کی اجازت ہوگی. دوسری جگہ اگر اس کا عرف نہ ہو تو اس جگہ اس منقولی چیز کے وقف کی اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کلہاڑی، تیشہ اور درانتی وغیرہ کے وقف کی اجازت دی، لیکن ہمارے ہاں اس کے وقف کا عرف نہیں تو ہمارے ہاں اس کے وقف کی اجازت نہیں ہوگی. مصحف یعنی قرآن مجید بند رکھا کریں بھائی. مصحف یعنی قرآن مجید کے وقف کا عرف ان کے ہاں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے. دیکھو اس زمانے میں تیشہ درانتی کے وقف کا عرف تھا تو جائز، اور آج ہمارے دور میں ہے؟ کوئی کلہاڑی وقف کرتا ہے کہ فلان جگہ وقف کی کلہاڑیاں پڑی ہوئی اٹھا لو؟
درانتی پڑی ہوئی ہے، تیرچا پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم اس زمانے میں بھی لوگ وقف کرتے تھے اور آج بھی وقف کر رہے ہیں، اس لیے اس زمانے میں بھی جائز اور آج بھی جائز۔ ہسپتال میں استعمال ہونے والی منقولہ اشیاء جیسے اسٹریچر، ایمبولینس، چارپائی، مختلف مشینیں، ان کے وقف کا عرف ان کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج کل اس کا عرف ہے، اس لیے آج اگر انہیں کوئی وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آج کل لوگ مسجد میں مریض نمازیوں کے لیے کرسیاں یا ویل چیئر وقف کر دیتے ہیں، اس کا بھی اب عرف ہو گیا، اس لیے یہ بھی جائز ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ احناف رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک جو منقولہ اشیاء غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیے جائیں، یہ کون سی قسم آ گئی؟ پہلی قسم۔ یا ان کے وقف کے بارے میں کوئی نص آئی ہو، یہ کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری۔ یا ان کے وقف کا عرف ہو، تیسری۔ تو ان صورتوں میں انہیں وقف کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اسلام کا نظام اوقاف صفحہ 232 تا 234۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب یہ ان حضرات نے صراحتاً خود بیان کیا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو منقول اشیاء میں سے یہ بھی کرنسی بھی منقولی ہے اور یہ تیسرے قسم میں داخل ہے، اور اس کا عرف اور تعامل نہیں۔ جب عرف اور تعامل نہیں تو اس کا وقف جائز۔ جب وقف فنڈ نہیں بنا تو شخص مانوی اور قانونی، جب نہیں بنا تو چندہ اس کے ملک میں داخل، جب اس میں داخل نہیں ہوا تو دینے والے کے ملک سے خارج نہیں ہوا، اور یہ مالک اور مملک کی صفات بھی اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل بالباطل ہے، ناحق طور پر دوسروں کا مال کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو وقف کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک شرط قربت بھی ہے۔ کیا ہے؟ قربت مانا عبادت، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور وقف کی عبادت یہ ہے کہ وہ اصالتاً مساکین کے لیے وقف ہو، جہاں اس کی آمدنی خرچ ہو تو کس پر خرچ ہو؟ مسکینوں پر خرچ ہو۔ اگر وقف کے موقوف علیہم سارے کے سارے اغنیا ہو، سارے کے سارے کیا ہو؟ اغنیا ہو، تو پھر یہ وقف درست اس لیے کہ یہ قربت نہیں ہے۔ حضرات فقہ کرام فرماتے ہیں کہ قربت کے لیے ضروری ہے کہ اصالتاً وقف کس کے لیے ہو؟ مساکین کے لیے ہو۔ اگر سارے اغنیا ہیں تو پھر جائز نہیں۔ ہمارے ہاں سے ایک دفعہ ایک فتویٰ شائع ہوا، اس میں لکھا ہے کہ پاک قطر تکافل کے جتنے موقوف علیہم ہے وہ سارے کے سارے اغنیا ہیں، اور جب موقوف علیہم سارے اغنیا ہوتے ہیں تو پھر وقف جائز نہیں ہوتا۔ اور وہ سارے اغنیا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پاک قطر تکافل والوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں چندہ کے لیے، تو وہ پالیسی غنی لے سکتا ہے، فقیر وہ پالیسی نہیں لے سکتا ہے۔ اس کی پالیسیاں ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، اور جو پالیسی لے گا وہی موقوف علیہ بنے گا، جو پالیسی نہیں لے گا وہ موقوف علیہ نہیں بن سکتا۔ پالیسی لے گا تو بنے گا، اور پالیسی لینے والے سارے کون ہیں؟ اغنیا ہیں۔ گدھا گاڑی کے لیے کوئی پالیسی نہیں لے رہا، تو غنی آدمی لے رہا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں جواب لکھا کہ ہمارے جتنے پالیسیاں ہیں اس میں کم سے کم پالیسی یہ ہے کہ ماہانہ 1050 روپے جمع کرے۔ کتنے جمع کرے؟ 1050۔ تو سال میں کتنے ہو گئے؟ 12,500۔ ہاں، انہوں نے 12,500 کا بنایا ہے، تو 12,600 ہو جائیں گے۔ کہتے یہ کم سے کم ہے، اور لکھا ہے کہ اکثر پالیسی ہولڈر وہ یہ 1000 والے ہیں۔ میں نے کہی عجیب، شروع میں لکھا تھا کہ یہ تجار کی ضرورت ہے،
ان کے نقصانات ہو جاتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. نقصان ایک کا ہو رہا ہے اور برے دوسرا. اور نقصان کون دیتے؟ اللہ دیتے. جس کو نقصان اللہ دے تو نقصان ہوگا، اللہ نہ دے تو نہیں ہوگا. ایک کے لیے نقصان لکھا ہے لیکن دوسرے کے گلے میں آپ نے زبردستی ڈالنا ہے کہ آپ نے دینا ہوگا. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ سالانہ بس 12,000. تو انہوں نے کہا 1,000. تو 1,000 وہ مسکین. میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو جو اپنے ایک بات لکھی ہے کہ اکثر یہ ہے. تو میں نے کہا اپنے کھاتوں کو دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اکثر یہ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ پابندی ہے کہ جو ایک پالیسی خریدے وہ دوسری پالیسی نہیں خرید سکتا؟ تکافل مس کی پابندی. آپ جسم کی پالیسی بھی لیں، زندگی کی پالیسی. آپ گاڑی کی پالیسی بھی لیں، آپ موٹر سائیکل کی پالیسی بھی لیں. 3 4 پالیسی بھی لے سکتے ہو. یہ نہیں کہ جس نے 1000 والی پالیسی لی وہ 1,00,000 والی پالیسی نہیں لے سکتا، 2 لاکھ والی پالیسی نہیں لے سکتا. اس نے وہ بھی پالیسی لی ہے. پالیسی بھی لی تو کیا ثابت ہوا کہ بھائی وہ غریب ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ایسے اغنیاء ہم کو نہیں مل رہے جو ماہانہ 1000 روپے مدرسے میں جمع کرے. اور آپ کو ایسے فقیر مل گئے بہت سارے کہ وہ ہر مہینے آپ کو 1000 روپے دے رہے ہیں، جبکہ آپ کا وقف بھی اختلافی وقف ہے، یقینی وقف نہیں. میں نے کہا دارالعلوم کراچی میں جا کر کے دیکھیں ان سے پوچھو کہ کتنے فقراء ایسے ہیں جو ماہانہ ان کے پاس 1000 روپے جمع کرتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ جو حقیقی وقف ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ وقف صحیح ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، تو وہاں پر فقراء تو 1000 روپے دینے والے نہیں ہیں کہ ہر مہینے 1000 روپے دے. آپ کو ایسے نیک صالح فقیر لوگ کہاں سے مل گئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اکثر پالیسی لینے والے کون ہیں؟ ہاں، اور یہ فقیر لوگ ہیں، فقراء ہیں. تو ایسے بس جو بات بنانے والی ہوتی بات بناتے. اللہ تعالی حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. جب حق سامنے آئے اس کو ماننا چاہیے. تو ان کے جو پالیسی ہیں جو لوگ، یہ غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تکافل کوئی کمپنی ہے یا نہیں، بیمہ کا پتہ ہی نہیں. نہ بیمہ کو جانتے ہیں اور نہ تکافل کو جانتے ہیں. فقیروں کو پتہ ہی نہیں. گدا گاڑی والوں کو کیا پتہ ہے، موٹر سائیکل والوں کو کیا پتہ ہے کبھی تکافل کوئی چیز ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کے یہ کھولیں. چلیں صفحہ نمبر 177. صفحہ نمبر 177. 177 نمبر صفحہ نکالیں. وجہ نمبر 2، فقط اغنیاء پر وقف جائز نہیں. وقف کے جواز کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ موقوف علیہم صرف اغنیاء نہ ہوں، ورنہ وقف جائز نہیں ہوگا. جبکہ تکافل کی پالیسی کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقف صرف اغنیاء ہی پر ہے، کیونکہ اس کی مختلف پالیسیاں صرف اغنیاء ہی لے سکتے ہیں. قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی: لو وقف علی الاغنیاء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربہ. الشامیہ جلد 4 صفحہ 338. اب دیکھو یہ صریح عبارت ہے. لو وقف علی الاغنیاء وحدهم، یہ وحدهم حال ہے، منفردین کے معنی میں ہے. کن کے معنی میں ہے؟ منفردین کے معنی میں. کہ اگر اغنیاء پر وقف کا اس حال میں کہ وہ صرف اغنیاء ہوں، لم یجوز، تو یہ وقف جائز نہیں. کیوں؟ لأنه ليس بقربہ، اس لیے کہ شرعاً یہ قربت نہیں ہے. شرعاً قربت کب ہوگا؟ جبکہ کس کے لیے وقف ہو؟ کس کے لیے؟ مساکین کے لیے ہو اصالتاً. ایک اور بھی
اگر کسی نے مساکین کے لیے اور اغنیا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وقف ہے وہ اغنیا کے لیے تو ہے، لیکن ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وقف کی گاڑی رک گئی تو پھر یہ اثاثے وغیرہ مساکین پر تقسیم ہوں گے. تو پہلے اغنیا پر ہے اور پھر کس پر ہے؟ فقراء پر ہے. پہلے اغنیا اور پھر فقراء پر ہے. تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اغنیا محدود ہوں. کیا ہو؟ پہلے اغنیا پھر فقراء. یہ تب صحیح ہے، ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ محدود ہو، یعنی اتنے محدود ہو کہ اغنیا ختم ہو کر کے فقیروں کی باری آئی. یعنی کہ لا یکفو علی حد، کوئی حد رکنے کی نہ ہو. اتنے اغنیا ہو کہ وہ ختم کا نام بھی نہ لے. اور محدود کی پھر مقدار خود بیان کی ہے، 10 ہو یا 20 ہو یا 40 ہو یا 80 ہو یا 100 ہو. ہاں، ان اقوال میں سے کوئی قول لے. 100-150 اغنیا سے زیادہ اغنیا نہ ہو، جبکہ ہمارے ان کمپنیوں کے اندر سینکڑوں افراد ہوتے ہیں، ہزاروں افراد ہوتے ہیں اغنیا. تو اگر اغنیا اتنے زیادہ بھی نہ ہو، اس میں محدود ہونے کی شرط ہے. اگر محدود نہیں ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے. یہ پڑھ ملا. صفحہ نمبر 184. صفحہ نمبر 184. وجہ نمبر 3، پہلے اغنیا اور پھر فقراء پر وقف کے جواز کی شرط کا نہ ہونا. اگر کوئی کہے کہ تکافل میں پہلے اغنیا اور پھر فقراء پر وقف ہوتا ہے اور یہ جائز ہے، تو یاد رہے کہ اس کا جواز اس شرط سے ہے کہ اغنیا محصون اور محدود ہوں، جبکہ تکافل میں اغنیا محصون اور محدود نہیں ہوتے. کما لا یخفا لا يجوز الوقف على الاغنیاء وحدهم ولو وقف على الاغنیاء وهم یحصون. یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ حالیہ ہے یا نہیں؟ اور یہ بمزل قید کے ہے کہ پہلے اغنیا کے، لیکن اس حال میں کہ اغنیا کون ہو؟ محدود اور محصون ہو. ثم بعدهم على الفقراء يجوز، پھر جائز ہے. ويكون الحق للاغنياء ثم للفقراء. پہلے اغنیا کے لیے ہوگا، پھر وہ مر جائیں تو پھر کس کے لیے ہوگا؟ فقراء کے لیے ہوگا. فی محیط السرخسی الہندیہ جلد 2 صفحہ 369. دوسرا حوالہ. قال العلامة الموصلی رحمہ اللہ تعالی ولا يجوز الوقف على الاغنیاء وحدهم لانه ليس بقربة ولا يستجلب الثواب وصار كالصدقة. سمجھ گئے؟ اگر سارا آپ نے وقف ہو اغنیا کے لکھے تو پھر یہ وقف نہیں ہوگا اور آپ کو وقف کا ثواب نہیں ملے گا. ولو وقف على الاغنیاء وهم يحصون. دیکھو یہاں پر بھی کیا قید لگائی؟ وهم يحصون. ثم من بعدهم على الفقراء جاز ويكون كما شرط لأنه قربة في الجملة بأن انقرض الأغنياء. دیکھو یہ بالجملہ اس لیے کہ اغنیا ختم ہو جائیں گے، انقراض مانا ختم ہونا، اور اس کے بعد پھر فقراء کی باری شروع ہو جائے گی، ان کو ملے گا. اور یہاں پر اغنیا مخصون نہیں ہے. مخصون کی کوئی عبارت ہے تمہارے پاس؟ کہاں کس صفحے پر؟ صفحہ 195. صفحہ 195 پر نکالو. صفحہ 195 پر درمیان میں عبارت ہے قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی وروی عن محمد. یہ حاصل سے پڑھو. حاصل یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ محصون کی وہ تعداد جائز ہے جس کے ساتھ فقراء کو ملنے کا عادتاً امکان ہو، اور وہ تعداد محصون سے خارج ہے جس کے بعد فقراء کو عادتاً ملنے کا امکان نہ رہے. یعنی محصون اس قدر ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے فقراء کو ملنے کا امکان ہو یا ان کے ختم ہونے پر عادتاً فقراء کو ملے. اور ایسی صورت جس میں عادتاً ان محصون کا خاتمہ ممکن ہی نہ ہو کہ فقراء کو مل سکے تو اس کو محصون نہیں کہا جائے گا. قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی وروی عن محمد رحمہ اللہ تعالی ان ما لا يحصى 10. دیکھو اگر 10 ہے تو وہ محصون نہیں ہے، 10 سے کم ہے تو پھر وہ کیا ہے؟
مخصن اور محدود ہیں. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی 100. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 100 وہ مخصن نہیں، 100 سے کم ہے تو وہ مخصن. وهو الماخوذ به عند البعث. وقیل 40. اور بعد نے کیا کہا 40 وہ محدود نہیں، 40 سے کم محدود ہے. وقیل 80. اور بعد نے کیا کہا 80. والفتوى انه مفوض الى رأي الحاکم. رائے حاکم کی طرف مفوض ہے، ان اقوال میں سے جس قول کو وہ لے بس ٹھیک ہے. 100 کا قول لے، 80 کا قول لے، 40 کا قول لے. یہ پڑھو تنبیہ. تنبیہ نمبر 2. محصن یعنی محدود و متعین کی تفصیل بالا کے پیش نظر معلوم ہوا کہ تکافل میں اغنیاء محصن نہیں ہیں، کیونکہ اولاً ان کی تعداد اس گنتی سے زیادہ ہے. ثانیاً تکافل کمپنی کا اعلان بلکہ پرزور دعوت ہے کہ جتنے اغنیاء بھی تکافل کی پالیسی لے کر موقوف علیہم میں داخل ہونا چاہیں داخل ہو جائیں. دیکھو 3 وجوہ آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ وقف صحیح نہیں ہے. پہلی وجہ یہ کہ یہ نقود کا وقف ہے اور نقود منقولات کی تیسری قسم میں داخل ہے، اور تیسری قسم کے وقف کی صحت کے لیے عرف اور تعامل شرط ہے، جبکہ یہاں عرف اور تعامل نہیں ہے، لہذا یہ وقف جائز نہیں ہے. نمبر 2 یہاں سارے موقوف علیہم اغنیاء ہیں اور غنی کے لیے وقف جائز نہیں ہے، لہذا یہ وقف تمہارا صحیح نہیں. تیسرا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ پہلے اغنیاء کے لیے اور پھر فقراء کے لیے، یہ تو جائز ہے، تو یہ جائز ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور یہاں وہ شرط نہیں. شرط کیا ہے کہ اغنیاء محدود اور مخصون ہوں، اور یہاں پر اغنیاء محدود اور مخصون نہیں ہے. یہ 3 وجوہ ہیں. اب یہ جب ہم نے لکھ لیا تو تکافل کمپنی والوں نے ایک بات ہمیں لکھ دی، لیکن دوستو جب آپ وقف کے باب کا پورا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. پاک قطر تکافل کمپنی والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیر عریس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا. تو مسلمانوں میں تو مالدار بھی تھے اور فقیر بھی تھے، مالدار بھی تھے اور فقیر بھی تھے. یہ سب استعمال کر رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ مالداروں کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا جواب یاد رکھو. کتابوں میں لکھا ہے کہ وقف کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کی طرف غنی بھی محتاج ہے، فقیر بھی محتاج ہے. تو جس وقف کی طرف غنی اور فقیر دونوں محتاج ہیں وہ اغنیاء کے لیے جائز ہے. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی طرف فقیر تو محتاج ہے، غنی محتاج نہیں ہے، تو وہ فقیروں کے لیے اصالتاً ضروری ہے کہ اصالتاً فقیروں کے لیے ہو. اگر اصالتاً وہ اغنیاء کے لیے تو پھر جائز نہیں ہے. اب دیکھو مسجد ہے، مسجد نمازیوں کے لیے. غنی کہاں نماز پڑھے گا؟ مسجد میں. فقیر کہاں پڑھے گا؟ تو یہ مسجد غنی کی بھی ضرورت ہے، فقیر کی بھی. تو اس لیے اغنیاء کے لیے بھی مسجد وقف کرنا جائز ہے، فقراء کے لیے بھی جائز ہے. قبرستان غنی کہاں دفن ہوگا؟ آسمان میں دفن ہوگا، وہ بھی قبرستان میں. تو قبرستان غنی کے لیے بھی وقف کر سکتے ہو، اس کے لیے بھی. اسی طرح مسافر خانہ. اب موبائل کمرے تو نہیں ہے نا کہ غنی ساتھ اپنا کمرہ گھماتا رہے، گھما نہیں سکتا، تو اس کو مسافر خانے کی ضرورت ہے. تو مسافر خانہ غنی کے لیے بھی وقف ہو سکتا ہے اور فقیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. البتہ اگر مسافر خانہ بڑا ہے، مثلا 10 کمرے ہیں، ان میں عموماً اکثراً غالباً 5-6 کمرے استعمال ہوتے ہیں
اور 3-4 کمرے خالی رہتے ہیں، اس لیے منتظم وقف نے وہ 3-4 کمرے کرایہ پر دیے تو اس کا پیسہ آیا. اب جو پیسہ آیا تو وہ غنی مسافر پر خرچ نہیں کر سکتا ہے، فقیر مسافر پر خرچ کرتا، اس لیے کہ غنی کمرے کا تو محتاج ہے لیکن پیسوں کا محتاج نہیں ہے. تو جو غلہ آ رہا ہے اس کا صرف فقیر محتاج ہے، غنی محتاج نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ وہ جو بیر عریض تھا اسے تو مسلمان بھی کام لیتے یا مسجد وغیرہ، تو آپ نے کہنا وقف کی 2 قسمیں ہے. دوسرا انہوں نے ایک اشکال یہ کیا تھا کہ حنفیہ کے نزدیک وقف منقولات کی تیسری قسم کے وقف کی صحت کے لیے تعامل اور عرف شرط ہے مولانا فضل کریم سے، لیکن دوسرے مذاہب میں یہ شرط نہیں ہے، مطلقاً جائز ہے. تو ہم نے اس مسئلے میں بھی دوسرا مذہب لے لیا، حالانکہ معاملات میں تو دوسرے مذہب لینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ تو عبادات ہے اور دیانات ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے بھائی ہم نے وہ مذہب لے لیے تو کیا ہوا؟ اکرام اس کا کیا جواب ہے؟ اب بات صحیح بھی ہے. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ منقولات کا وقف یہ مل سے مطلقاً جائز ہے، مطلقاً خواہ تعارف تعامل اور عرف نبی ہو تو بھی جائز ہے. تو فرماتے ہیں ہمارا جو وقف ہے دوسرے مذاہب میں تو جائز ہو گیا. کیا جواب ہے اس کا؟ اکرام کمپنی بنانے کا بڑا شوق ہے اور جواب نہیں دے رہے، ورنہ جواب رحمان دے دے گا. ہاں 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 کس کو ایڈوائزر بنایا آپ نے؟ ہمارے امیر جان کو بنایا؟ یہ کہتے ہیں امیر جان بنا امیر جان سے. ہاں دوسرے مذاہب میں تعارف کی شرط تو نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں ایک دوسری شرط ہے. ہاں دوسری شرط ہے بقائے عین. ہاں اس چیز کو استعمال کرنے سے ان کا اس چیز کا عین فنا نہ ہوتا. استعمال نہیں، انتفاع. ہاں انتفاع کی صورت میں اس کا عین باقی رہے. جیسے شہد ہے، اب شہد کے کوئی استعمال کرے چھاٹ لے وہ تو ختم ہو جائے گا. ہاں اب اس کا وقف ان کے یہاں جائے گا. ان کے یہاں یہ ضروری ہے کہ عین بقائے عین کے ساتھ ساتھ انتفاع ہوتا رہے. جیسا پنکھا ہے نا تو یہ عین باقی ہے اور ہوا کا انتفاع اس سے ہوتا رہے. اب یہ جو کرنسی ہے اس کا عین باقی رہے تو نفع ہو سکتا ہے جب تک خرچ نہیں کرو گے. خرچ کرو گے تو اس سے نفع حاصل کرو گے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے دلیل کے جواب خود کیوں دوں؟ آپ نے تو اپنی کمپنی کا بیڑا غرق کر دیا کہ تمہاری کمپنی نہ حنفی مذہب میں جائز ہے. یار جو رحمان تم نے کمال کر لیا اس سے. ہاں 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 اس کو آپ نے تو کہاں ثابت کر لیا کہ آپ کی جو کمپنی ہے نہ حنفی مذہب میں جائز ہے نہ دوسرے مذاہب میں جائز ہے. حنفی مذہب میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ عرف نہیں ہے، اور دوسرے مذاہب میں اس لیے جائز ہے کہ بقائے عین کے ساتھ انتفاع ممکن نہیں. پیسے کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک آپ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے دوسرے مذاہب میں بھی جائز تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہوا. مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے سامنے پھر بھی میں اپنی کمپنی کو جائز کرا ہاں اور وہ بھی حنفی مذہب. اچھا، یہ 3 وجہ تو ہم نے یہ پیش کی کہ یہ وقف فنڈ نہیں بنا. اب یہ ہے کہ وقف فنڈ ہم نے مان لیا کہ بن گیا، پھر بھی یہ ناجائز ہے. یہ وجوہ ابھی بیان کرے 6 کے بعد بولیے مرجان سے. ہاں اچھا ہاں چلو سبحانک اللہم و بحمدک 15 منٹ ہے اس میں چائے وغیرہ پی کر گئے.